السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس بیان میں درگاہ پر جا کر مزاروں پر سجدہ کرنا کیسا ہے، تو چلیے ناظرین، لیٹ نہ کرتے ہوئے مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک چھوٹا سا بتایا ہوا بیان ہم پہلے اس بیان کو سن لیتے ہیں۔ نبی سے جس کو تکلیف ہے وہ ابلیس کی خصلتوں میں سے ہے۔ بہت سارے لوگ آج یہ کہتے ہیں ہم تو موحد ہیں، توحید توحید توحید، یعنی اللہ کی طرف، عبادت کی طرف ہم سب جو ہے بہت ایکٹیو ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں باقی یہ سب قبر پجوے ہیں، ہاں باقی سب بدعتی ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ اور یہ کہتے کہتے ہمیں تانا دیتے دیتے وہ نبیوں کی بھی گستاخی کر گئے، صحابہ، اولیاء، تابعین سب کی گستاخی کرنے لگ گئے۔ ماشاءاللہ، اللہ کو ایک ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کی عبادت ہم بھی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہم مکمل عمل کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، چند دنوں قبل بھی میں نے ایک اپنے بیان میں عرض کیا تھا کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ یہ یعنی قبروں کی پرستش کرتے ہیں یا رسول کو بڑھا کر اللہ کے برابر کرتے ہیں، غلط بات ہے۔ ایک جانکار آدمی جو دانشور کہے جاتے تھے، اس بڑے آدمی نے ایک جھوٹا شعر اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کر دیا۔ یوں کہا کہ دیکھو مولانا احمد رضا خان صاحب یہ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں وہ مصطفیٰ ہو کر۔ ان کا شعر ہے، یعنی جو خدا آسمانوں میں مستوی تھا وہ مدینے میں مصطفیٰ بن کر کے اترا ہے۔ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ اترا ہے؟ ایسا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو ہم اس کو مشرک کہتے ہیں۔ حلول کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے ہی نہیں، لیکن تم تراق سے کچھ لوگ ان کی طرف منسوب کر کے اور اس پہ بھی بڑے بڑے بیانات بھی دے جاتے ہیں۔ بیچاروں کے علم کی کمی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے حلول کا عقیدہ تو چھوڑو، قبروں کے سامنے جھکنے کو منع فرمایا، قبر سے 4 قدم دور کھڑے ہونے کا حکم دیا، قبر کو چومنے سے بھی منع کیا، سجدہ تو دور کی بات ہے، چومنے سے بھی منع کیا، دور کھڑے رہے۔ عبادت ہمارے یہاں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم عظمت کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں ان میں اور ہم میں فرق اتنا ہی ہے کہ وہ توحید کے نام پر نبی کو گرا دیتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ ہمارا، ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے۔ نجدی بھی تو کرتا ہے تعظیم مرے دل سے، نجدی بھی تو کرتا ہے تعظیم، دونوں جگہ مرے دل کا مطلب سمجھ گئے نا؟ ہاں، ہوشیار لوگ ہیں، سمجھ جائیں گے۔ ابلیس نے سجدہ نہ کر کے ہمیشہ کے لیے مردود ہونا قبول کر لیا۔ اب سنو، اللہ فرماتا ہے میں تجھے وقت دیتا ہوں قیامت تک کا۔ اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مولا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور جو اس راستے سے گزرے گا میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ کر کے اس کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تو گمراہ کرتے رہے، لیکن اللہ فرماتا ہے لَأَمْلَأَنَّ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، یعنی جہنم کو میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا، اللہ نے فرمایا۔ اب یاد رکھو میرے عزیزو، جو ابلیس کے پیچھے چلا اللہ اس سے دوزخ کو بھر دے گا۔ اب اس نے سٹارٹنگ کہاں سے کیا، شروعات کہاں سے کی؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ جنت میں ہمارا اصلی گھر کہاں ہے؟ ہمارے باپ کا گھر جنت ہے، اصلی گھر وہی ہوتا ہے نا، باپ کا گھر۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، لیکن ایک بے قراری تھی، اکیلے تھے، انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کیا جو ہماری ماں ہے، حضرت حوا۔ آدم علیہ السلام جب انہیں دیکھتے ہیں حوا کو، جنت میں پیدا ہوئی عورت، عورت کہاں پیدا ہوئی ہے؟
جنت میں پیدا ہوئے. جنت کی نعمتیں جتنی حسین ہیں اسی لیے دنیا میں اسے حسن دیا گیا ہے. آدم علیہ السلام اس کی طرف بڑھنے لگے تو رب تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے ابھی حلال نہیں, اس کا مہر دو. تو مہر دینا جنتی قانون ہے, ماشاءاللہ, یہ جنتی قانون. آدم علیہ السلام نے پوچھا مولا یہاں کیا مہر دوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اولاد میں اخیر زمانے میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زمین میں آسمانوں میں احمد, ان پر 20 بار درود بھیجو تمہارا مہر ادا ہو جائے. آدم علیہ السلام کا مہر کیا تھا؟ درود مصطفیٰ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. اب حضرت حوا اور آدم علیہ السلام ساتھ ساتھ رہ رہے تھے, اچھے خاصے رہ رہے تھے, لیکن ایک آرڈر تھا ان کو دونوں کو, لا تقربا هذه الشجرہ, ایک درخت کی طرف اللہ نے حکم فرمایا تھا اس کے قریب مت جانا. وہ درخت جنت میں ہے لیکن اللہ کی حکمت منع کیا گیا تھا قریب مت جانا اس درخت کے, اگر جاؤ گے تو پھر غلط ہو جائے گا, غلط ہو جائے گا. تو وہ نہیں جاتے تھے. اب شیطان کا جو مقابلہ شروع ہوا انسان کو گمراہ کرنے کا تو وہیں سے شروع ہوا. ابلیس جو ہے آسمانوں پر جاتا تھا اس وقت اور فرشتوں کے بیچ اس کا آنا جانا سب لگا تھا. تو وہ جنت کے دروازے تک گیا اور دونوں کو بلا کر کے بات چیت کرنے لگا, ان کی تعریف کیا, کیا نعمتیں ہیں آپ کی, بہت خوبصورت زندگی ہے, لیکن مجھے اندیشہ ہے, ڈر ہے کہ آپ کو اللہ نکال نہ دے جنت سے. تو گھبرا گئے. کہا کیوں نکالے گا اللہ تعالیٰ؟ کہا اس لیے کہ وہ درخت جو ہے اسی کے اندر حکمت ہے, وہ جو کھا لے گا اس کا پھل وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا, نہیں کھائیں گے تو نکلنا پڑ سکتا ہے. اس نے ایسی پٹی پڑھائی, یعنی جس کو کہتے ہیں گمراہ کرنے کے طریقوں کے ساتھ. آدم علیہ السلام کے پاس اس نے اس طرح کہا. آدم علیہ السلام پھر بھی منع کرتے رہے, نہیں میرے رب کا حکم ہے میں نہیں کھاؤں گا. لیکن بی بی حوا نے کہا آپ نہیں کھائیں گے, میں توڑ کے لاتی ہوں, میں توڑ کے لاتی ہوں, پھل کھا لیں گے دونوں. اللہ نے قریب جانے سے منع کیا, کھانے سے منع تھوڑی نہ کیا. یہ بھی شیطان کی دلیل تھی, شیطان کی دلیل. کچھ لوگوں کے پاس ابھی ایسی منطق ہوتی ہے, لفظوں کی منطق, یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا, مقصد کیا ہے اس کا وہ تو پتہ ہے. تو حضرت حوا نے کہا میں توڑ کر کے لاتی ہوں. وہ توڑ کر کے لے بھی آئی. وہ کس چیز کا پھل تھا واللہ عالم, درخت سے پھل لے کر کے آئی. آدم علیہ السلام نے آدھا کھا لیا, وہ بھی آدھا کھا لی. جیسے ہی کھائے ان کے کپڑے اتر گئے, جنت میں ہی سے لباس اتر گیا پورا. وہ گھبرائے بہت زیادہ, شیطان اپنا کام کر چکا تھا, وہ چلا گیا. تو وہاں تو درخت تھے جنت کے, ان درختوں سے انہوں نے پتے لی اور اپنے جسم کو چھپایا. درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا. اتنی ہی دیر گزری تھی قہار و جبار خدا کا اعلان ہو گیا, اہبطوا منہا جمیعا, اس جنت سے تم سب کے سب نکل جاؤ, زمین میں جاؤ. اللہ کا حکم تھا. آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہی تھے, لیکن حکم جمع کے لیے سب کے سب نکل جاؤ. تفسیر میں فرمایا تھے تو دو ہی, لیکن اللہ فرمایا تم سب کے سب نکل جاؤ. حکم کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں جتنی اولاد تھی سب سے کہا گیا سب نکل کے جاؤ. سب کو حکم تھا کہ سب نیچے آؤ. آئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ جگہ اتارا. جنت سے جو چیزیں اتاری گئی تھی, دو درخت جنہوں نے پتے دیے تھے, اور بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک سانپ تھا, ایک مور تھا, ان کو بھی اتار دیا گیا مدد کرنے کی وجہ سے. یہ بڑے خوبصورت جانور تھے, ان کو بھی سزا کے طور پر اتار دیا گیا, سب کو الگ الگ. حضرت بی بی حوا کو جدہ میں, جو سعودی عرب کا ایک شہر ہے, جدہ کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ عربی میں دادی کو کہتے ہیں. ورڈ کا جو میننگ ہے جدہ کا مطلب دادی. شہر کا نام ہی دادی ہے کیونکہ پوری دنیا کی دادی وہاں اتری تھی. اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا, سب کو الگ الگ الگ, ایک درخت کو ادھر ایک درخت کو ادھر, اور آپس میں سب کے دشمنیاں بھی ڈال دی گئیں. ابلیس کو بھی بھیج دیا گیا. اب اس کے بعد اس کو وہاں جانے پر پابندی لگا دی گئی. اب تو جنت کے قریب بھی نہیں آئے گا, فرشتوں کے بیچ میں بھی نہیں آئے گا. اب جب بھی وہ جانے کی کوشش کرتا ہے فرشتے اس سے مار کے بھیجتے ہیں. جو تارا ٹوٹنے کی جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کو کہا گیا ہے یہ جو ستارہ ٹوٹنا شہاب ثاقب ہے, یہ فرشتوں کی مار ہے. جو شیطان اوپر جانے لگتا ہے تو اسے مار کے بھیجتے ہیں. کیوں جاتا ہے وہ بھی میں بتاؤں. وہ اپنے مریدوں کو کچھ خبریں لے کر آنے کے لیے جاتا ہے. اس کے جو بابا لوگ ہیں
ज्योतिष लोग हैं, चिट्ठी वाले भी हैं। वो इब्लीस जाता है, सुन करके आता है। फरिश्तों के दरमियान बातचीत जो हो रही होती है ना, अल्लाह के अहकाम बंदों में अभी क्या क्या होने वाला है, तो ये जाके चोरी करने जाता है। तो फरिश्ते वहाँ से मार के भेजते हैं, फिर भी आधा सुन लेता है और आधा अपनी तरफ से मिला करके ज्योतिषों को बताता है, नजूमियों को बताता है। और जो सिफली लोग हैं, सिफली अमल करते हैं, जो इब्लीस को राज़ी करते हैं, सिफली, सल्फी नहीं, सल्फी एक अलग चीज़ है, सेल्फी भी नहीं। सेल्फी एक मोबाइल की चीज़ है और सल्फी एक जमात है। माशाअल्लाह। अहले हदीस हजरात अपने आप को सल्फी कहते हैं, मैं सिफली बोल रहा हूँ। हाँ, सब में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। तो सिफली जो शैतान को राज़ी करने के लिए गंदी गंदी चीज़ें करते हैं, उनको ला करके ख़बरें देता है। तो इब्लीस का जाना आना उस वक्त से बंद कर दिया गया था। अब आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा की मुलाकात नहीं हुई। कितने साल तक? 350 साल तक आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे। सबसे ज़्यादा दुनिया में रोने वालों में आदम अलैहिस्सलाम का नाम आता है। सबसे ज़्यादा रोने वालों में अंबिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। लेकिन वो अल्लाह की याद में और अपनी तौबा के लिए रोते रहे। लेकिन सारे नबियों में मेरे मुस्तफ़ा का रोना और था। वो किस लिए? वो सिर्फ अपनी गरीब उम्मत के लिए। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। मेरे आका ने भी रोया, लेकिन अपनी उम्मत के लिए। अब 350 साल के बाद, अब मैं अपनी बात समेट रहा हूँ, 350 साल के बाद आदम अलैहिस्सलाम को एक बात याद आई कि जब उनकी रूह डाली गई थी जिस्म में, तो आंखें जैसे खुली, आसमान के हर दरवाजे पर, जन्नत की हर दीवार पर उन्होंने एक नाम देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम वहाँ पर अहमद है। हुजूर का नाम अल्लाह के नाम के साथ हर जगह उन्होंने देखा था। आदम अलैहिस्सलाम ने 350 साल के बाद यूँ अर्ज़ किया, ए मौला, जो नाम तुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जिस नाम को तूने अपने नाम के साथ रखा है, उसके वसीले से अर्ज़ करता हूँ मेरी तौबा कबूल फरमा। कुरान में भी रब ताला फरमाता है, फ़ौरन अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेजा है, सफ़ीउल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, मेरे आका से जो दूर हुआ, आला हज़रत फरमाते हैं दोज़ख में जाएगा, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तौबा कबूल हुई। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए, बशारत दी कि अल्लाह ताला ने आपकी तौबा कबूल फरमाई। अब आपको हुक्म दिया जाता है। आदम अलैहिस्सलाम जब आए थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद ही उनको यहाँ की खेती बाड़ी और काम काज सिखा कर गए थे। जन्नत के 3 दाने ला करके दिए थे, यानी एक गेहूं का दाना और एक कोई दाना, ये 3 दाने वो इतने बड़े बड़े थे, दाने जन्नत से लाए गए थे। और वो बो करके उसकी खेती और उसकी फसल उगाकर खाने पीने के तरीके, सारी चीज़ें आदम अलैहिस्सलाम को वो दे करके गए थे। और ये रिवायत में मिलता है जन्नत का आया हुआ दाना बहुत बड़ा था, और पहले के दौर में अनाज बड़े होते होते छोटे छोटे, उसमें एवोल्यूशन हुआ है। अब जो गेहूं का दाना है वो पकड़ने में भी नहीं मिलता। फरमाया गया कि जैसे जैसे इंसानों के गुनाह बढ़ते हैं, अनाज घटता जाता है, यानी इन चीज़ों की मिकदार में कमी आने लग जाती है। ये आखिरी दौर में गेहूं तो गेहूं, इंसानों के कद भी छोटे हो जाएंगे। पहले लोग 8-8, 10-10 फीट के होते थे, और आदम अलैहिस्सलाम की हाइट तो 60 फीट की थी। 60 फीट इतनी लंबी बताई गई है। तो पहले के दौर के बाद ये जो घटती हुई आई है। लेकिन एक बात फिर मैं बता दूं, कोई कंफ्यूज ना हो, उस थ्योरी पे ना चले जाए कि इंसान अब बदल गया। नहीं, इंसान ही था, इंसान ही है आज भी। पहले ये और बात है कि हाइट बड़ी थी, जिस्म बड़ा था, लेकिन ज़माने के मुरूर अय्याम के साथ साथ इंसानों की हाइट कम होती रही है। मेरे आका ने फरमाया क़यामत के करीब ये लोगों के कद भी कम होते चले जाएंगे। अब करीब और क़यामत के नाटे लोग ही रहेंगे। हाँ, और याजूज माजूज की जो शक्ल बताई गई वो भी बहुत छोटी छोटी कद के होंगे, जैसे चाइनीज़ होते हैं। हाँ, उनकी आँखें छोटी छोटी होंगी, जैसी उनकी शक्ल है, लाल रंग के होंगे, यही शक्ल बताई गई है। और पूरी दुनिया घूमेंगे, हर चीज़ खा जाएंगे जैसे चाइनीज़ खाते हैं।
ہاں یہ اس لیے بھی میں بول رہا ہوں کہ بعض جو دانشور ہیں، ایک امریکہ کے بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا میری تحقیق کے مطابق یاجوج ماجوج آ گئے، وہ چائنیز ہی ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ تعداد بھی ان کی ہے اور سب سے زیادہ دنیا میں پھیلے بھی وہی ہیں، اور ہر چیز، ہر کیڑا مکوڑا سب کھاتے بھی وہی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، وہ آئے گی، لیکن وہ اتنے سالوں تک چائنا کی طرح جیتی نہیں رہے گی۔ ہاں وہ فساد مچائیں گے، لیکن چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا کرے گا، کوئی وائرس ہوگا اس زمانے کا، کوئی کورونا آئے گا، اور اس سے وہ ایک ساتھ پورے کے پورے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور جو ڈاکٹر صاحب امریکہ کے جو میں کہہ رہا ہوں، وہ بڑے دانشور ہیں، مسلم اسکالر ہیں، ان کی تھیوری کے حساب سے انہوں نے جو کہا یاجوج ماجوج یہ چائنیز ہی ہیں، اس اعتبار سے شاید کورونا بھی چائنا میں آیا، ان کے اور یقین ہو گیا ہوگا، ان کو اور یقین ہو گیا ہوگا کہ حدیث میں جو کہا گیا، اچھا یہ جو وائرس آیا یہ گردن میں ہی زیادہ پکڑتا تھا، ان کو اور زیادہ یقین ہو گیا ہوگا۔ لیکن یقین ان کو اس وقت فیل ہو جانا چاہیے کہ یہ چائنیز مرے زیادہ نہیں ہے، لیکن یاجوج ماجوج پوری کی پوری قوم ختم ہو جائے گی۔ بہرحال بات ادھر ادھر نہ جائے، قد جو ہے کم ہوتا چلا جائے گا قیامت کے قریب۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خلقت کا یہ پورا واقعہ آج سورۃ الاعراف میں ہم نے ملاحظہ کیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن عظیم کی ہر آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزاروں پر جا کر سجدہ کرنا ویڈیو تو آپ نے دیکھیا ہوگا ناظرین، تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ میرا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔